نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غزوہ خندق، جس میں خندق کے ذریعے دفاع کرنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ یمن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یمن میں ہے اور حکمت یمن میں ہے۔ ایک ایسی حدیث جو آنے والے زمانوں کی سمت بتاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر ایمان سریا یعنی ستاروں پر بھی چلا جائے تو فارس کے لوگ اسے واپس لے آئیں گے۔ یہ حدیث محض ایک پیشن گوئی نہیں بلکہ ایک حقیقت بن کر تاریخ میں ظاہر ہوئی۔ فارس سے ایسے عظیم علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے علوم کو محفوظ کیا، جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام الغزالی اور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ زیدی شیعوں کے بارے میں امام احمد رضا خان کے ایک فتوے کا مفہوم کچھ یوں ہے: زیدی شیعہ اہل سنت سے قریب ترین ہیں کیونکہ یہ صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتے، یعنی رافضی نہیں ہیں۔ ایران کے ساتھ واقع اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے سے پوری دنیا میں ایک معاشی تلاطم برپا ہو گیا ہے۔ ابھی اسرائیل اور امریکہ اس شوق سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ ایران نے یمن میں موجود حوثیوں کی مدد سے باب المندب بند کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ یہ وہ سمندری راستے ہیں جہاں سے خلیج سے سب سے زیادہ تیل مغرب اور باقی دنیا کو پہنچتا ہے۔ احمد الرحوائی کی حوثی زیر اثر علاقے میں بطور وزیر اعظم تقرری اس بات کی ایک نمایاں مثال ہے کہ یمن میں شافعی اہل سنت اور زیدی شیعہ کے درمیان عملی سطح پر تعاون اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کا ثبوت موجود ہے، جو کہ تاریخی بھی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک شافعی سنی وزیر اعظم جو کہ حوثیوں کی قیادت کر رہا تھا، اگست 2025 میں اسرائیل کی ایک ایئر اسٹرائک میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں میں اتحاد یہود اور نصارہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ایک شخص جو سچ کی تلاش میں گھر چھوڑ دے، وہی ایک دن ایسی حکمت عملی دے جو تاریخ جنگ کا نقشہ بدل دے؟ اس داستان کا آغاز ہوتا ہے اس عظیم شخصیت سے جو اصفہان، موجودہ ایران کے قریب پیدا ہوئے۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں پلے بڑھے جہاں آتش پرستی عام تھی، لیکن ان کا دل سچ کی تلاش میں بے چین رہا۔ یہی تلاش انہیں ایران سے شام، مختلف سیناگوگز اور چرچز سے گزارتے ہوئے مدینہ منورہ لے آئی، جہاں انہوں نے حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ نسب سے بڑھ کر ایمان اور اخلاص کی قدر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک اعزاز تھا۔ وہ عربی النسل نہیں تھے، لیکن انہیں اہل بیت میں روحانی طور پر خود حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامل کیا۔ یوں وہ صحابی تو تھے ہی، روحانی طور پر اہل بیت میں بھی شامل ہو گئے۔ سامعین، یہاں ایک اور راز چھپا ہے، ایک ایسی حدیث جو آنے والے زمانوں کی سمت بتاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر ایمان سریا یعنی ستاروں پر بھی چلا جائے تو فارس کے لوگ اسے واپس لے آئیں گے۔ یہ حدیث محض ایک پیشن گوئی نہیں بلکہ ایک حقیقت بن کر تاریخ میں ظاہر ہوئی۔ فارس سے ایسے عظیم علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے علوم کو محفوظ کیا، جیسے کہ حضرت
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام الغزالی اور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان شخصیات نے واقعی دین کو سریا سے واپس لا کر امت تک پھر پہنچایا۔ اگر آپ نے میری بات غور سے سنی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے گزرتے ہوئے حجاز پہنچے تھے، اور شام کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کے لیے خود حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور اب آتا ہے وہ لمحہ جہاں ایک غیر عرب صحابی عرب کی جنگی تاریخ بدل دیتا ہے۔ غزوہ خندق، جس میں خندق کے ذریعے دفاع کرنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ خندق کھودنے کی حکمت عملی دراصل حضرت سلمان فارسی کے اس تجربے کا نتیجہ تھی جو انہوں نے اپنے وطن فارس یعنی ایران کے جغرافیہ سے سیکھا تھا۔ آئے ذرا ایران کی سرزمین کا ٹرین انالیسس کرتے ہیں۔ ایران کی سرزمین قدرتی طور پر 3 بڑے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے: زاگروس، البورز اور کوپت دیگ سے گھری ہوئی، جو دشمن کی زمینی پیش قدمی کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے وہاں دفاعی حکمت عملی میں قدرتی یا مصنوعی رکاوٹیں آبسٹیکل بنانا اہم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ایران میں دفاع صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ زمین کے استعمال سے کیا جاتا تھا، اور یہی سوچ مدینہ میں منتقل ہوئی۔ آج ماڈرن وارفیئر میں ایک منظم ڈیفنسو وارفیئر بغیر آبسٹیکل پلان کے لڑنا ناممکن ہے، اور بڑی سے بڑی اگریسو فورس اچھے آبسٹیکل پلان کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اصول کو مدینے میں اپناتے ہوئے خندق کی تجویز دی تاکہ دشمن کی فوج کو روکا جا سکے، اور یہ حکمت عملی اس قدر مؤثر ثابت ہوئی، اور حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کے لشکر کو غزوہ خندق میں ایک عظیم فتح ملی۔ لیکن تاریخ یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور سرزمین ہے جہاں ایمان صرف علم نہیں بلکہ حکمت بن جاتا ہے۔ آئیے یمن کی طرف ایک تاریخی نگاہ ڈالتے ہیں۔ یمن ایمان اور حکمت کی سرزمین۔ یمن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یمن میں ہے اور حکمت یمن میں ہے۔ یمن نے مسلمانوں کو صرف علم نہیں بلکہ روحانیت، اخلاص اور دعوت کا رنگ دیا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے سعادات کا ایک عظیم سلسلہ ابھرا جسے سعادات بالوی کہا جاتا ہے۔ سعادات بالوی وہ سعادات ہیں جن کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے۔ یہ سعادات یمن کے علاقے حضرموت میں جا کر آباد ہوئے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اگرچہ ان کا نسب اہل بیت سے ہے لیکن ان کا مسلک اہل سنت شافعی رہا۔ انہوں نے تصوف کے ذریعے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ ان میں سے کئی بزرگوں نے انڈونیشیا، ہندوستان اور افریقہ تک اسلام کی روشنی پہنچائی۔ یمن میں ایک دوسرا سلسلہ بھی پایا جاتا ہے جسے زیدی شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان کا مسلک شیعہ زیدی ہے۔ ان کی تاریخ زیادہ تر سیاسی حکمرانی سے جڑی ہوئی ہے۔ زیدی شیعوں کے بارے میں امام احمد رضا خان کے ایک فتوے کا مفہوم کچھ یوں ہے: زیدی شیعہ اہل سنت سے قریب ترین ہیں کیونکہ یہ صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتے، یعنی رافضی نہیں ہے، جبکہ سادات بالوی کا کردار زیادہ تر روحانی اور دعوتی رہا۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو فارس نے اسلام کو علم، فقہ اور اجتہاد دیا، یمن نے اسلام کو روحانیت، اخلاص اور دعوت دی۔ یہ دونوں مل کر اسلام کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ ادھر بر صغیر میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی علمی اور روحانی روایت کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے اہل سنت کے عقائد کا دفاع کیا اور علمی تصانیف کے ذریعے دین کو محفوظ کیا۔
تصوف اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ فارس کی علمی گہرائی اور یمن کی روحانی روشنی دونوں کے وارث تھے۔ اب اصل سوال شروع ہوتا ہے، کیا یہ سب صرف تاریخ ہے یا آج بھی یہی خطے دنیا کی تقدیر لکھ رہے ہیں؟ تو سامعین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سادات بعلوی تک اور فارس سے یمن تک، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام صرف ایک خطے یا قوم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ علم، ایمان اور روحانیت کا عالمی نظام ہے، کمپلیٹ گلوبل سسٹم۔ اور جب بھی دین کمزور پڑتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں، چاہے وہ فارس سے ہوں، چاہے شام سے، چاہے یمن سے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کڑیاں آخر کیوں ملا رہا ہوں؟ میں فارس اور یمن کو آج کے جیو پولیٹیکل تناظر میں دکھانے سے پہلے آپ کو فارس اور یمن کی نہایت مضبوط تاریخ بتانا چاہتا تھا۔ اب آتے ہیں ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ پر، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے جو فارس اور یمن کی تاریخ آپ کو بتائی، اس کو جوڑتے ہیں آج کی اس جنگ سے۔ دنیا کی معیشت کا خون تیل، اور یہ خون بہتا ہے صرف چند تنگ راستوں سے۔ اگر یہ راستے بند ہو جائیں تو دنیا کی طاقت کا توازن پل بھر میں بدل سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ یہ دعا صرف روحانی نہیں تھی، یہ خطے صدیوں تک علم، تجارت اور اسلامی تہذیب کے ستون بنے، اور آج وہی خطے عالمی طاقتوں کی کشمکش میں گھیرے گئے ہیں۔ آج مغرب اور نجدی بد مذہب عربوں نے یہ خطہ عالمی اسٹریٹجک محاذ بنا دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد دلاتا چلوں کہ جب حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام اور یمن میں برکت کی دعا کر رہے تھے، عین اسی وقت کسی نے نجد کے لیے دعا کرنے پر اصرار کیا، تو حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے فتنے برپا ہوں گے اور یہاں سے نکلے گا شیطان کا سینگ۔ سعودی عرب، یو اے ای اور امریکہ سب اپنے مفادات کے لیے اس زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ واقع اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے سے پوری دنیا میں ایک معاشی تلاطم برپا ہو گیا ہے۔ ابھی اسرائیل اور امریکہ اس شوق سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ ایران نے یمن میں موجود حوثیوں کی مدد سے باب المندب بند کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ یہ وہ سمندری راستے ہیں جہاں سے خلیج سے سب سے زیادہ تیل مغرب اور باقی دنیا کو پہنچتا ہے۔ باب المندب اور ہرمز دنیا کی تیل کی شہرگیں ہیں۔ باب المندب وہ تنگ گزرگاہ ہے جو بحر احمر کو سوئز کینال سے جوڑتی ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز دنیا کے 20% تیل کی ترسیل اسی سے ہوتی ہے۔ اگر ایران اور حوثی یہ راستہ بند کریں تو دنیا کی معیشت پل بھر میں رک سکتی ہے، اور یہی خوف آج عالمی طاقتوں کو خلیج میں سرگرم رکھتا ہے۔ حوثیوں کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ یہ ایرانی پراکسی ہیں، اور اس طرح ان کو شیعہ مسلک سے مکمل طور پر جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ احمد الرحوائی کی حوثی زیر اثر علاقے میں بطور وزیر اعظم تقرری اس بات کی ایک نمایاں مثال ہے کہ یمن میں شافعی اہل سنت اور زیدی شیعہ کے درمیان عملی سطح پر تعاون اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کا ثبوت موجود ہے، جو کہ تاریخی بھی ہے، اور اس کی تاریخ میں آپ کو اس ویڈیو میں پہلے بتا بھی چکا ہوں۔ ایک شافعی سنی شخصیت کا زیدی شیعہ قیادت کے تحت حکومت میں اعلیٰ منصب سنبھالنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیاسی بصیرت کے تحت مختلف مسالک کے درمیان اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے، جو امت مسلمہ کے وسیع تر اتحاد کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک شافعی سنی وزیر اعظم جو کہ حوثیوں کی قیادت کر رہا تھا، اگست 2025 میں اسرائیل کی ایک
ایئر اسٹرائک میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں میں اتحاد یہود اور نصارہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آئیے اپنی تحقیق کا سفر ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں عالمی طاقتوں کی کشمکش کا ذکر بھی آیا ہے۔ سورہ روم میں رومیوں اور فارسی سلطنت کی جنگ یہ ثابت کرتا ہے کہ تاریخی فارس اور آج کا ایران ہمیشہ سے عالمی سیاست میں اہم رہا۔ آج بھی امریکہ، چین اور روس سب اسی خطے میں سرگرم ہیں۔ دوسری طرف آج کی جیو پولیٹیکل سینیریو میں خراسان کی اہمیت اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خراسان علم کا تاریخی خطہ ہے اور ایران کا شمال مشرقی صوبہ خراسان اسی تاریخی خراسان کا حصہ ہے، جہاں سے حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سیاہ جھنڈے ہاتھ میں پکڑے فوجیں نکلیں گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا موجودہ جنگ قیامت کی نشانیوں کو ٹریگر کر رہی ہے؟ تحقیق اور ڈاٹ کنیکشن سے اس بات کا احساس تو ہوتا ہے کہ قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ایولیوشن پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ کب نمودار ہوں گی، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ خطہ جو تاریخی حساب سے سیاسی، علمی اور معاشی شہرگ ہونے کے حوالے سے بہت امپورٹنس حاصل کر چکا ہے، یوں کہا جا سکتا ہے عالمی سیاست کا مرکز بن گیا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ خراسان بہت زیادہ عرصے کسی بیرونی طاقت کے قبضے میں بالکل نہیں رہا۔ اگر آج ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرے اور حوثی باب المندب پر قبضہ کریں تو دنیا کے دو اہم آبی گزرگاہیں ایک ساتھ متاثر ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا چین اور روس مسلسل اس خطے میں سرگرم نظر آ رہے ہیں، اور یہی وہ خطے ہیں جنہیں اسلام میں برکت والا قرار دیا گیا تھا۔ اسلامی تاریخ اور روحانیت ہمیں اچھی طرح بتاتی ہے، جب علم، عدل اور روحانیت موجود تھے، یہ خطے دنیا کی قیادت کر رہے تھے۔ آج وہی خطے عالمی طاقتوں کی کشمکش کا میدان بن گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا دوبارہ اپنی روحانی اور علمی بنیادوں کی طرف لوٹے گی، یا یہ خطے ہمیشہ عالمی جیو پولیٹکس کی جنگوں میں الجھے رہیں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا، اور میں آپ کو کچھ انسنا سنا چکا۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔